بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے اپنے سخت دل ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دل کی نرمی چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کے دو علاج عطا فرمائے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4216 میں حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاف دل اور زبان کا سچا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرہیزگار صاف دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ اور نہ حسد ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے صاف دل اور نرم دل لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے کہ اللہ نے اتنے اچھے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ ایسے بندوں میں دو صورتیں واضح نظر آتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کے چہرے سے عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اتنا نور تو کسی اللہ والے کے چہرے پر ہی ہو سکتا ہے۔ انسان کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ انسان اللہ والا ہے یا پھر شیطان کا دوست ہے۔ اسی لیے انسان کے نیک اعمال انسان کے چہرے پر نظر آ جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب کا منظر یوں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے انسانی چہروں کی ایسی صورتیں بھی دیکھی ہیں کہ ان کے چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور آدھا حصہ بدصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ وہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کام بھی کیے اور انہوں نے برے کام بھی کیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چہروں پر خوبصورتی بھی نظر آتی ہے اور ان کے چہروں پر بدصورتی بھی نظر آتی ہے۔ اس لیے ان کے چہروں پر نیک اور برے کاموں کے اثرات ہیں۔ جو بندے نیک اعمال کرتے ہیں ان کے چہروں پر نور کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور جو بندے بد اعمال کرتے ہیں ان کے چہروں پر بد اعمال نظر آتے ہیں۔ جو بندے اللہ کے نیک ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے اور ان کے چہروں پر نور کی جھلک نظر آتی ہے، لہذا نیک بندوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی دو خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم کو برے لوگوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں برے لوگوں کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا، ایک، وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات دوسرے کے آگے کرتے ہیں، اور یہ کام ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے۔ یہ بات ہر طرف عام ہو گئی ہے اور بلا وجہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ کچھ کہہ رہا تھا اور فلاں بندہ تمہارے بارے میں فلاں بات کر رہا تھا۔ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے، کیونکہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی لڑائی ہوتی ہے اس کی وجہ معلوم کی جائے تو اس کی اصل وجہ یہی نکلے گی کہ کسی نے اس کے بارے میں چغلی کی تھی۔ ایسا کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ نمبر 2 پر جو بات فرمایا، دوستوں میں
فساد ڈلوانے والے برے لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی عام ہے کہ دو دوست یا دو لوگ یا دو میاں بیوی بڑی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کی دوستی کو، اس کے تعلق کو برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ لوگ ان دو دوستوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور انہیں جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے والا شخص بہت ہی برا تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ نمبر 3 پر فرمایا، لوگوں میں عیب تلاش کر کے ان کے عیب دوسروں تک پہنچانے والوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ دنیا میں عیب اور کمزوری سے کوئی بھی بندہ پاک نہیں، لیکن اللہ نے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ لوگ ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے لوگ ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ اور جب عیب تلاش کرنے والوں کو کسی کے بارے میں پتہ چلے تو اس کے عیب کو دوسروں تک پہنچانے میں وہ دیر نہیں لگاتے۔ ایسے لوگ دوسروں کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برا قرار دیا ہے۔ یہ تینوں باتیں آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ہمیں یہ معمولی سی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ ہم کو برے کاموں سے بچ کر نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، صاف دل انسان بہت ہی جلد جذباتی ہو جاتا ہے۔ صاف دل انسان کے سامنے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسروں سے بات چیت کرتا ہے۔ جس بات کا اظہار کرتے ہوئے وہ نہیں دیکھتا کہ میرے لیے یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے سامنے کون ہے، باہر کے سب کے سامنے وہ کھل کر اپنی سچائی کو ظاہر کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پر صاف دل انسان کو غصہ بہت جلد ہی آتا ہے۔ وہ جس طرح اپنی صفائی ظاہر کرنے کے لیے جذباتی ہوتا ہے، دوسروں سے لڑ پڑتا ہے، اسی طرح صاف دل انسان کا غصہ بھی بہت جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر صاف دل انسان کا دل بہت ہی نرم ہوتا ہے اور لوگوں کے سخت رویے اس کو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ صاف دل انسان سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے اور غلط رویے سے، سخت رویے سے پیش آتا ہے تو یہ اسے اچھا نہیں لگتا۔ صاف دل انسان کی چوتھی نشانی، کسی بھی رشتہ دار اور دوست کو تنگ نہیں کرتا اور دل و جان سے اپنے رشتے کو، دوستی کو نبھاتا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ دینا پسند نہیں کرتا۔ نمبر 5 پر ماہرین نفسیات کے مطابق ایک صاف دل انسان دوسروں کے دل میں وہ محبت پیدا نہیں کر سکتا جو پیار محبت وہ دوسروں سے کرتا ہے، جو درد، جو محبت وہ دوسروں کے لیے اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔